شہر آل عمران جناب قبلہ علی عباس عسکری صاحب آف لاہور انہاں دے فوراً بعد بہر المصیب جناب قبلہ علی عباس علوی صاحب آف چونیا اور انہاں دے فوراً بعد پڑھن دے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ چل کیڑا دے کیڑا چل رہا ہے باواز بلند صلوات۔ بار دیگر باواز بلند صلوات۔ برائے خوشنودی خاتون جنت باواز بلند صلوات۔ برائے تعجیل ظہور حجت خدا بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتح التہامی سید البہی والسراج المضی والکوکب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بأرض مدینہ ابو القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلی عطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ الذین شعبوا الدین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل زمانے میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے۔ بار الہ تجھے تیری عزت کا واسطہ اس نازک ترین دور میں ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت رہے۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل ترین دور میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس تمام کرۂ ارض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید الشہداء عشق جاری رہتے ہیں، انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار کربلا کی زواری نصیب فرما۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو وقت کے آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما۔ میرے مالک امام علیہ السلام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ میرے مالک ہمیں اس قابل بنا کہ ہم امام کے سامنے پیش ہو سکیں۔ ان تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائیں۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکے؟ مولا آپ کو سلامت رکھیں، مولا آپ کو آباد و شاد رکھیں، اور مولا آپ کو اپنے غم کے سوا دنیا کے ہر غم سے محفوظ رکھیں۔ آپ جتنے بھی لوگ جتنے قدم چل کے فرش مجلس تک تشریف لائے ہیں، میری مختومہ آپ کو اجر کثیر عطا فرمائے۔ اجازت لے کے نوکری شروع کی ہے، طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہوں، اور جو کچھ بھی اپنے دامن میں لایا ہوں اس کے آسرے پہ چند لمحے کریم کربلا کی یاد میں بسر کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین گرامی، پوری دنیا میں اس بادشاہ کی آمد کے حوالے سے جشن ہو رہے ہیں جس بادشاہ کی ماں کے قدموں کی دھمک کو کعبے کی دیوار پہچانتی ہے۔ ایکو بند کر گزارش میری سمجھ آندی پئی
معذرت سنا ناراض بھی نہ ہو گیا ہے، میں تھوڑا جا ڈسٹرب کر لیتا ہوں۔ کل راتی تقریباً میں کو 3 بجے کراچی ممبر چھوڑے ابھی، پہلی فلائٹ جو ملی ہے اس سے یہاں اترا ہوں، اور اس کے بعد پھر گاڑی میں ہی اور وہ نوکری اور آپ کے پاس حاضر ہو گئے ہوں، اور یہی زندگی ہے، سفر جگراتے نظام، وہ میرے مولا کا کرم، وہ حساب کتاب ہی کچھ ایسا بھی جو بھی الفاظ ہیں انہیں قبول کیجیے گا، بلکہ جو ناراض نہ ہو وہ تو میں کراچی تو اتنے آ گیا تسی بھی میرے مولا دن آتے میں 2 قدم ہیں جو گنج نہ کدائیں تو میرے بعد آلیں چنگا مولا اے میں 2 قدم گن کے صرف 2 فٹ گاں تسی بھی یہ گن کے 2 فٹ کے آ جاؤ تو مولا حسین تو استاجر دینا بڑی میرا، آپ لوگ بھی تکلیف کی معذرت، میری مخدومہ آپ کو اس کا بھی اجر عطا فرمائیں یقیناً، مہربانی پڑھو صلوات رل کے اونچی آواز دینا۔ گل کرنے آئے تو ایک باری بات کرنے آئے تاکہ جڑے نہیں سمجھ سکے انہاں نعرہ لاویہ تا مضمون شروع کریے بس اپنا، جو پیچھے رہ گئے بزرگوں وڈے ہون میری گل سنے انہاں نعرہ لاؤن واسطے میں گل دوبارہ کرنا، پھر اس کے بعد اپنا عنوان شروع کرتے ہیں۔ گزارش کی ہے اس بادشاہ کا ذکر ہر محفل میں ہو رہا ہے جس کی ماں کے مقدس قدموں کی دھمک کو کعبے کی دیواریں پہچانتی ہیں۔ کیا عظمت ہوگی اس ماں کی جو جناب عمران کے بیت الشرف سے خانہ کعبہ کی طرف ابھی چلی ہی تھی کہ کعبے کی دیواروں نے آپس میں فیصلہ کر لیا کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ انجی پڑھنا ہے، کوئی نہیں ممبر کٹنا، کوئی نہیں تھوڑے ہتھی پاؤنا، انجی کھلو کے پڑھنا ہے، لیکن وعدہ ہو گیا گل وڈی کروں گا باویں 3 بکلا مار لو انجے چاہتے میں داد واسطے بیڑ نہیں سکتا یار، 2023 شروع ہو گیا پتہ نہیں بندے دنیا کتھے اپڑ گئی ہے تے اسی پتہ نہیں کتھے بیٹھے ہیں۔ جملے سنے جملے ساؤنڈ والے میرے تھوڑا جا تعاون کر۔ کعبے کی دیواروں نے فیصلہ کر لیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ذکر میں امیر ممکنات کا کر رہا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں داد نہیں دینی، لیکن اپنے چہرے پہ ایک اطمینان رکھنا، ایک مسکراہٹ رکھنا، ایک یقین رکھنا جو کہ ضروری ہے۔ جب بھی ذکر والی نجف کا ہو تو چہرے پہ ایک تبسم ہونا چاہیے۔ اب میں اپنی گفتگو کا پہلا جملہ کہہ رہا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کون کہاں کہاں بیٹھا ہے آخری صف تک کے عزادار کو ساتھ ملانے کے لیے۔ میں چاہتا ہوں ہم مل کے خاور سا پرواز کریں اور جا کر اکٹھے والی نجف کی بارگاہ میں اپنی پیشانیاں ٹیکتے ہیں۔ سر اٹھائیں وہ جوان جن کی زبانوں پہ حاضری یہ نمک حضرت عباس قرض ہے۔ پہلا جملہ پڑھ کے اب چیک کرنا چاہ رہا ہوں، جن کی ماؤں نے نا انہیں عباس علمدار کے علم پہ گروی رکھوایا ہے، میں پہلا جملہ ان کے حوالے کر رہا ہوں۔ مسکرانا اعتماد سے بیٹھنا، اس کی وجہ یہ ہے نہ داد دینا، بے شک 13 رجب نہ ہی کوئی چھوٹی آمد ہے، نہ ہی 13 رجب کوئی چھوٹی خوشی ہے۔ رکھیں میرے سر پہ قرآن، مجھے عزت حسین کی قسم یہ 13 رجب اتنا بڑا موقع ہے کہ اس پورا کراچی اس جملے پر رات کو کتنی دیر اٹھ کے بولتا رہا یہ علی عباس کو بھی نہیں یاد۔ مجھے ایک بزرگ کی مسکراہٹ چاہیے، وہی جھولی میں ڈال کے چلا جاؤں تو میری بخشش کا سامان ہے۔ عزت حسین کی قسم یہ 13 رجب اتنا بڑا موقع ہے کہ اس 13 رجب کو علی کو لینے کے لیے اسپیشلی کعبے میں وہ نبی گئے ہیں جو کبھی قرآن لینے بھی نہیں گئے۔ جڑا ہاتھ چاہ سکتا ہے یہ جوانی سلامت رہے، میرے مولا ان آوازوں پہ اپنا رحم فرمائیں۔ سر آپ سلامت رہے، مل کے نعرہ حیدری، اللہ سلامت رکھے سرکار، بہت خوبصورت مزہ بھائیہ، آپ سلامت رہیں، بھائی جان مولا آپ کو سلامت رکھے، یہ جوانیاں سلامت رہیں، ایکو بند مولا بڑے رنگ لینی۔ کیا بات ہے آپ کی، میں خدا دی قسم میں تھوڑا مکروز ہو گیا، آپ یقین جانے ہر چہرہ گلاب ہو گیا۔ جملہ ناظم ممبر صاحب، مولا آپ کی بھی نوکری قبول فرمائے۔
علی بادشاہ کو لینے کے لیے کعبے میں وہ نبی گئے جو کبھی قرآن لینے بھی نہیں گئے. اچھا اب یہاں تک بات کر کے اگر اگلی نام میں کروں تو میں خود بخیل بنتا ہوں. اب کرنی ہے یہ اعتماد نہ ہوتا تو نہیں کرنی تھی لیکن اب کرنی ہے. تسی میرا امتحان پہلے لیندے پہ ہو لیکن ہن میں تہاڈا پہ لینا وے دیاں کہ بنتی ہے. سرکار یہ تو پروٹوکول ہو یار اج ذرا پیار نال مجلس کر دیاں. کیا خیال ہے تہاڈا؟ میں سونیاں سونیاں تون گلاں سنا نا تسی صرف مسکراندے آو میرے نال. ہن ضروری ہے ممبر بننا تے تہاڈی ہتھی پواں تا آکھاں اے وی چاہو تے اے وی چاہو تے پباں تے ہو تے پباں پار کھلو ہو تے یہ کر. جملہ سنو خدا را اور گھر جا کے بھی جملوں کا لطف لینا. وعدہ رہ گیا علی عباس عسکری اپنے قد سے بہت بڑی باتیں کرے گا. چھوٹا منہ بڑی بات ہوگی اسے کور آپ کی دعا کرے گی. یہ دیکھنا یہ پروٹوکول میرے مولا کا ہو گیا کہ وہ ہستی لینے گئی جو کبھی قرآن بھی نہیں لینے گئی. اب یہ ینگسٹرز مجھے خود بتائیں یہ ینگ جنریشن علی بادشاہ ڈیزرو کیا کرتے ہیں؟ یقیناً میرے اہل سنت بھائی بھی بیٹھے ہیں. میں خود مہمان ہوں لیکن میزبان بنتا ہوں. میں پلکیں بچھا کے انہیں ویلکم کرتا ہوں. آپ آئے ہیں یقیناً مجلس میں بیٹھے ہوں گے. آپ کا شکریہ. نہیں بھی بیٹھے تو اس کیمرے میں دیکھ لیں گے آپ. ہم لوگ محبتوں کا پیغام دے رہے ہیں میرے بھائیوں. اور یہ شیعہ ایک بچہ ایک طالب علم بن کے آپ لوگوں کے سامنے سوال کر رہے ہیں. میرے بھائیوں آپ کی مسکراہٹ ہی ہمارے پاس جواب ہے. ہم نہیں کہتے 13 رجب پہ کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا. ہم ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں ہمارے بھائیوں ہمیں چھوٹا سا جواب تو دو. جو کیا ہوگا وہ علی جو ایک ہجرت کی رات رسول کے بستر پر سو کر اللہ کی مرضیاں خرید لے وہ 3 دن کعبے میں رہنے کا کیا لے گا؟ سر اٹھائیے سامعین میرے گفتگو میری شروع ہو گئی ہے. وہ ایک ہجرت کی رات بستر پہ سویا. وہ ہجرت کی ایک رات بستر پہ سویا اس نے اللہ کی مرضیاں خرید لی. میرے محترم بزرگ اب وہ 3 دن کعبے میں رہنے کا کیا لے گا؟ مل کے ہائے دری وہ بادشاہ 3 دن کعبے میں رہنے کا کیا لے گا؟ اخاور صاحب ہم سب سے پہلے اس پروسیس کو سمجھتے ہیں کہ یہ پروسیس ہے کیا. آخر دنیا دیکھ رہی ہے نا کہ انہوں نے اتنا 13 رجب پہ کیا ہے انہیں پتہ تو چلے کہ یہاں ہوا کیا تھا. سامعین گرامی کام صرف اتنا سا ہوا تھا کہ میری مخدومہ اپنے گھر میں تشریف فرما تھی. بات ذرا آپ کو مضمون سے سناتے ہیں. ہوا کیا ہے سمپل ہی بس یہ کوزے میں سمندر بند ہے. 12 رجب کا دن گزرا. آفتاب عالم تاب مغربی گھاٹیوں میں غروب ہوا. عروس شب اپنے حجرہ مغربی سے نکل کر فضائے عالم میں گلگشت کر رہی تھی. 13 رجب کی شب ہے. عروس شب اپنے حجرہ مغربی سے نکل کر فضائے عالم میں گلگشت کر رہی تھی. چاند ستارے کائنات کی مانگ میں موتی بھر رہے تھے. کہکشاں اپنی پیشانی پر افشاں چھڑک رہی تھی. جنت اس شان سے سجائی گئی کہ زعفران کی گھاس لگائی گئی. کلید بردار کعبہ جناب عمران کے بیت الشرف سے میری مخدومہ کی والدہ گرامی نے بیت اللہ کی جانب بڑھنا شروع کیا. علی بادشاہ کی والدہ چلتی چلتی آ گئیں بیت اللہ کے سامنے. اور بیت اللہ کے سامنے وہاں نہیں آئیں جہاں دروازہ تھا, وہاں آئیں جہاں کونا تھا, جہاں دیوار تھی. میری مخدومہ ہم سب شیعہ سنی بھائی آپ کی بارگاہ عظمت پناہ میں پیشانیاں ٹیک کے پوچھنا چاہتے ہیں میری مخدومہ اگر تو دروازے میں تالا تھا تو کلید بردار کعبہ جن کے پاس چابی ہے وہ آپ کے شوہر نامدار ہیں. آپ اپنے سرتاج سے چابی لیں, تالا کھولیں, کعبے میں تشریف لے جائیں. میری مخدومہ وہ دروازہ چھوڑ کے دیوار کے سامنے آ کے کیوں کھڑی ہو گئیں؟ میری مخدومہ نے فرمایا میرے بیٹے کے موالیوں تم نے پہچانا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میں بھی علی کی ماں ہوں, میں جانتی ہوں جو آ رہا ہے وہ خود علم کے شہر کا دروازہ ہے. دروازہ ہمیشہ دیوار میں لگتا ہے. دروازہ ہمیشہ دیوار میں لگتا ہے, در کبھی بھی در میں نہیں لگتا. در دیوار میں در. میرا بھرا ہاتھ کھولی اپنے لا چادر کرما لیا لگن دے ٹھٹ جو ہوندا وت ویکھی ویسی آج. دروازہ ہمیشہ دیوار میں لگتا ہے, در کبھی بھی در میں نہیں لگتا. چاچا جی در دیوار میں فٹ آتا ہے. میری مخدومہ نے کہا جو آ رہا ہے وہ علم کے شہر کا در ہے. میری مخدومہ کے یہ جملے کہنے تھے کعبے کی دیوار گر گئی. میری مخدومہ اندر تشریف لے گئیں. پھر کعبے کی دیوار کھڑی ہو گئی. جب کعبے کی دیوار واپس جا کے کھڑی ہوئی تو ایک لکیر بیچ میں آ گئی, ایک دراڑ بیچ میں آ گئی, ایک نشان بیچ میں آ گیا. وہ نشان آج تک 1400 سال گزر گئے
दुनिया को मेरे मौला की आमद का पता देता है। लीजिए मैं जुमला निछावर कर रहा हूँ, मुझे बंदा बताइएगा जो मुस्कुराता नहीं है। मैं अब कह रहा हूँ, अब जुमले पे मुझे एतमाद ही इतना ज़्यादा है, आज तक वो निशान पता देता है। दाद आप अली किबला नसीम साहब के जुमले हैं, दाद आप अली अब्बास अस्करी को क्यों नहीं देंगे? क्योंकि आपको पता नहीं है। ये जो आप काबे की इमारत देख रहे हैं, ये 11वीं इमारत है। इससे पहले काबा 10 बार तामीर हो चुका है। कभी बम बरसाए गए, कभी मिंजनीकों से वार किए गए, कभी पथराव किया गया, कभी कोई हमला किया गया। 10 बार काबा नया तामीर करके भी जब इंजीनियर्स पीछे हटते हैं ना, वो हक्के बक्के रह जाते हैं, लकीर फिर भी मौजूद होती है। लकीर फिर भी, ओ मेरे जवान भिरावो ए दो में भिरावन मेरे हल करी मौला बड़े रंग लेने। अब कुरान दा ने मैंने वेखो गरमा लियो कि गप्पा मारन आए हो इत्थे, थोड़ा फासला रखो तो मेरी गल दा वजन करो, नहीं तो बाहर जाओ मेरे भाई, खुला कहीं काम करो। यहाँ बैठे हो तो कुछ लेके जाओ, आखिर मैं भी तो सफर करके आया हूँ। मौला बड़े रंग लेनी, मेरी गल न जानो वे जो मेरे सामने बह गए होता। आज तक इंजीनियर हैरान होते हैं, तामीर करके हटते हैं, दोबारा लकीर मौजूद होती है, फिर तामीर करके हटते हैं, फिर लकीर मौजूद। सर कैमरामैन बंदे दे चेहरे ते कैमरा करके दसने केड़ा नहीं मुस्कुराया, मैं उहदे कोल होसा, जुमला आसमान से बड़ा है, मेरा कद तो बहुत छोटा रह जाता है। फिर तामीर करके पीछे हटते हैं, हैरान हो जाते हैं, दोबारा लकीर मौजूद होती है। मुझे नहीं पता अहले जुबान मजमा कल रात लाख सवा लाख का इज्तिमा था, वो कहां चला गया, मेरे जुमले का वजन करी। वो इन तारीख वो इंजीनियर जो हैं तामीर करके पीछे हटते हैं, हैरान हो जाते हैं, लकीर फिर मौजूद होती है। और जमाने वालों, अली अब्बास अस्करी माफी मांग के कह रहा है, जहान भर के खजाने खर्च करके 1400 साल में तुम जिस अली की एक लकीर नहीं मिटा सके, तो उसकी पूरी गदीर कैसे मिटा? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, मिलके बोलो हैदर हैदर, या अली या अली या अली या अली। तुम उसकी लकीर नहीं मिटा सके, लकीर नहीं मिटा सके, तुम उसकी लकीर नहीं मिटा सके। तकलीफ में समझे तो जरा मेरे सामने तशरीफ आइए। तुम जब उसकी एक लकीर नहीं मिटा सके, मेरे भाईजान, मेरे मोहतरम, बड़े प्यारे प्यारे चेहरे, जब तुम उसकी एक लकीर नहीं मिटा सके, करिए गल, तुम उसकी पूरी गदीर कैसे, गदीर कैसे? जवानों बिलखसूस, अब जुमला आपके हवाले है। किबला नसीम साहब फरमा गए थे, मेरे पास अभी भी 1960 या 65 की अखबार का खामा मौजूद है, जिसकी सुर्खी ही यही है कि सऊदी हुक्मरानों ने जर्मनी से बड़े बड़े इंजीनियर्स बुलवाए, और वो जो बड़ा एक इंजीनियर था, जब उनका ग्रुप वो क्रू आ गया ना, तो उन्होंने ना उस बड़े इंजीनियर को काबे की ना वो दराड़ के सामने ला के खड़ा किया और उसे कहा, जितना माल लेना है ले, जितने पैसे लेने हैं ले, ये लकीर मिटा दे। ये दुनिया को अली के मुताल्लिक सवाल करने का मौका देती है। ये लकीर खत्म कर दे, इसे मिटा दे। मेरे मोहतरम, सबक सुना रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, तालिब इल्माना गुफ्तगू है, कोई बंदा ये ना समझे कि मैं कोई उस पर वजन डालने आया हूँ। ये देखिएगा, बहुत छोटा ना करूँ, लफ्ज़ छोटा भी मुझसे बड़ा है, बात ज़ाया न कीजिएगा, अगर मैं हकदार हूँ तो ये लकीर मिटा दे। अब उसने एक बार लकीर को गौर से देखा, वो देख के वापस अपने ग्रुप के पास गया, उसने वापस जाके प्लान किया, मशवरा किया, वो जितनी भी धातें लाए थे ना, उन तमाम धातों को उन्होंने आपस में मिक्स किया। मिक्स कर कर उन्होंने जो एक मिक्सचर तैयार किया, वो मिक्सचर तैयार किया, जो एक धात बनाई, उसको उन्होंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे कहीं पे इस्तेमाल किया। अब वो उनका तजुर्बा कामयाब हो गया। जब वो उनका तजुर्बा कामयाब हो गया तो वो अल्लाह के बंदे पर्सनली मोटिवेटेड हो गए। जब उन्हें अंदर से मोटिवेशन मिली ना कि भाई हमारा काम हो गया, घमंड कहें या कॉन्फिडेंस, उस इंजीनियर का आलम ये था, वो चलता चलता वो जो मिक्सचर था उसे लेकर दराड़ के सामने आया। उस बंदे ने जांच ही को नहीं, हुसैन बादशाह की कसम मजलिस से बाण दी, जड़ा सुन के समझ के मेरी गल जान करे सी, मैं पहले दावा पे करदा ते लियो दलील भी लियो। वो दराड़ के सामने आया, पंजाबी दा जुमला वे, उस धातां दा मिक्सचर ना उस दराड़ दे उत्ते थप दिता। उसने तमाम उसके ऊपर ना जनाब अली अब्बास अलवी साहब तशरीफ ले आए, मेरे मौला के बड़े मोहतरम मद्दा। मैं इनसे भी इजाज़त लेके अगली बात करना चाहता हूँ। जनाब वो इंजीनियर आए खाना काबा दराड़ मिटाने के लिए, तमाम धातों को जोड़ के एक बनाई। तवज्जो,
یہ جدو 1965 آئے سن تو وہ انہوں نے نا تمام دانتوں کا مکسچر جوڑ دیتا. کرما لیو مولا سلامت رکھے 10 انچ پوئے جو میں اتنے موجود ہوتے سو امام زمانہ بڑے نعرہ حیدری. جوڑا گل بڑی وڈی ہے. اس نے وہ تمام دانتوں کو اے ویکھیا جے اے خاور صاحب ناراضگی بن جاسی جو تواڈے مجمع میری گل دی قدر نہ کیتی تا. اس نے تمام دانتوں کا مکسچر جوڑا اوپر لگایا. سر مجھے دیکھیے گا وہ لگایا اس کے اوپر مشینری سے پلستر کروایا. پلستر کروانے کی دیر تھی لکیر مٹ گئی. اس کے غرور کا عالم یہ تھا تاریخ کہتی ہے جب دراڑ کا نشان ختم ہوا تو اس نے ایسے یہ تاریخ کے فکرے ہیں اس نے ایسے کعبے کی دیوار کو کمر کی اور تنزیہ ہنستے ہنستے ان ذمہ داروں حکمرانوں کی طرف دیکھ کے کہتا ہے بس یہ اتنا سا کام تھا جس کے لیے تم نے مجھے بلایا. یہ دیکھو تمہارا مسئلہ میں نے منٹوں میں حل کر دیا. ان ذمہ داروں نے ہاتھ باندھ کے کہا بھائی پیچھے مڑ کے دیکھ تو ہم پہ ہنس رہا ہے دیوار تجھ پہ ہنس رہی. جو نہیں بولا وہ نہیں آیا مجلس میں. مل کے بولو حیدر حیدر. ارے تو ہم پہ ہنس رہا ہے تو ہم پہ ہنس رہا ہے. مکائیے مکاندہ پہ ہوں مختصر کر رہے ہیں. تو ہم پہ ہنس رہا ہے اللہ 500 گلی آتا میں صبح تک کھلا کرنا. تو ہم پہ ہنس رہا ہے دیوار تجھ پہ ہنس رہی. چلو شعر سنو ایک دو. تو ہم پہ ہنس رہا ہے دیوار تجھ پہ ہنس رہی. مصرع ہے مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. یہ جو علی کی دشمنی میں آج تک جو کچھ کیا گیا ہے نا اسی کے پرائے پہ مصرع پڑھ رہا ہوں. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا. جناب میر حسن میر صاحب اور مولانا شہنشاہ حسن نقوی صاحب پہلی نشست میں پڑھ کے جا چکے تھے. میرے بعد جناب ندیم سرور صاحب کو پڑھنا تھا اس 27 سفر پہ. کچھ نہیں تو 4.5-5 لاکھ کا اجتماع تھا. 20 کلومیٹر شہر ادھر بھی بند تھا اور ادھر بھی بند تھا انچولی میں. مولا کی قسم تھکاوٹ میں بیٹھ کے وہ منظر سوچوں نا تو تازگی آ جاتی ہے. اس قسم کی خیرات تھی. بڑے آرام سے جملہ نچھاور کر رہا ہوں. شعر خود بتائے گا کہ اس نے کیسا اثر کیا ہے. مجھے وہ عقل کا نظر بھمیا ہے اپنے سجے کھبے وکھیا ہے تو نے ماحول نظر اسی میرے بھراموں. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. اور یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے کتاب یاد ہے نقطہ سمجھ نہیں آتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے کیسا حافظ ہے. یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے. جلال کاظم زرولی کا شعر یاد آ گیا. کیسا حافظ ہے پہ اس نے لکھا تھا. اس نے کہا تھا پوچھ مت روضہ عباس سے کیا لے آئے. پوچھ مت روضہ عباس سے کیا لے آئے. پاک دل ہو گئے ہم لوگ وفا لے آئے. پوچھ مت روضہ عباس سے کیا لے آئے. پاک دل ہو گئے ہم لوگ وفا لے آئے. شعر بطور خاص ہے. مصرع دیکھ کر مفتی کے سجدوں کو یہ بولا معبود. کیا لے آئے. پاک دل ہو گئے ہم لوگ وفا لے آئے. دیکھ کر مفتی کے سجدوں کو یہ بولا معبود. تم سے کیا ہم نے منگایا تھا یہ کیا لے آئے. دیکھ کر مفتی کے سجدوں کو یہ بولا معبود. تم سے کیا ہم نے منگایا تھا یہ کیا لے آئے. مولا امام زمان علیہ السلام آپ کو سلامت رکھے. مولا آپ کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائیں. میری مخدومہ آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے. جو اس وقت میں بھی اپنی تمام مصروفیات کو چھوڑ کے سید الشہداء کی فرش عزا پہ تشریف لائی ہیں. مولانا بلال کاظمی صاحب کا ایک شعر ہے. اتنا غم حسین نے حساس کر دیا میں سو گیا ضمیر میرا جاگتا رہا.
کعبے کے سر پہ سایہ کرب و بلا رہا، میرا حسین محسن دین خدا رہا۔ مصرعِ آب رواں کا تار نفس ٹوٹتا رہا، دریا پہ مطمئن کوئی پیاسا کھڑا رہا۔ علی صاحب مصرع آسمان سے بڑا، بخدا آب رواں کا تار نفس ٹوٹتا رہا۔ ذاکر ہوگا تو مصائب خان ذاکر ہو، بندہ حساس تو ہوندہ ہے، انسان اندروں زخمی تو ہوندہ ہے۔ اتنے جو مصائب میرے مولا خیرات دیتی ہے، آخر انسان اندروں ترٹے و ہوندہ ہے۔ کربلا پڑھ گئی تو انسان سینسٹیو ہوتا ہے، انسان حساس ہوتا ہے۔ میں سامعین ایک شعر پڑھ رہا ہوں، خدا را، اسے ایک بار اپنے سامنے رکھیے گا، لکھ کیا بیٹھے ہیں مولانا۔ آب رواں کا تار نفس ٹوٹتا رہا، دریا پہ مطمئن کوئی پیاسا کھڑا رہا۔ مصرع ہے چلو میں نہر، لب پہ وقار وفا رہا۔ الوی صاحب دوسرا مصرع، چلو میں نہر، یہ لب پہ وقار وفا رہا، قربت کے باوجود بڑا فاصلہ رہا۔ چلو میں نہر، لب پہ وقار وفا رہا، قربت کے باوجود بڑا فاصلہ رہا۔ مشکیزہ بھر کے پلٹا ہے جب سے علی کا شیر، دریا ہی جانتا ہے کہ دریا میں کیا رہا۔ دنیا اس فضیلت کو سمجھ لیتی تو بھائی کو کفن مل جاتا اور بہن کو چادر مل جاتی۔ بعد میں بہت اچھے پڑھنے والے ہیں، پہلے جناب مولانا بہت خوبصورت نوکری کر رہے تھے۔ ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں، 2 جملے مصائب کے، یہ سنیے اور آپ کو سلام کر رہا ہوں۔ مصرع ہے کہ یہ کھلے بال، یہ بازار، یہ لوگوں کا ہجوم۔ ایک شعر، ایک زبان حال کا جملہ، ایک روایت کا جملہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ کھلے بال، یہ بازار، یہ لوگوں کا ہجوم، ایک خدا چاہیے اس رش سے گزرنے کے لیے۔ یا علی، ایک خدا چاہیے۔ جو شام کے زائرین بیٹھے ہیں، ایسے بھی سامعین ہوں گے مومنین جو اپنی فیملیوں کے ساتھ گئے ہیں شام کی زواری کر، یقیناً اب رکھیں سر پہ قرآن اور صرف اتنی سی بات کا جواب دیں۔ چھوٹا سا سوال ہے، جس بازار سے، جس جگہ سے آپ اپنی بہن یا بیٹی کے ساتھ نہیں گزر سکتے، وہاں سے زینب عالیہ کیسے گزری ہیں؟ سامعین گرامی، یہ چھوٹی قیامت نہیں، علی کی بیٹی اور سر پہ چادر نہیں ہے۔ میری آواز یقیناً جا رہی ہوگی، میری ماما بہناں، سیدزادیاں، مرشدزادیاں، میرے مولا پردے سلامت رکھیں۔ اپنے آپ کو مخدومہ کی کنیز کہلوانا چھوڑ دے وہ بی بی جس کے نزدیک پردے کی ویلیو نہیں۔ اپنے آپ کو سید سجاد کا محب کہلوانا چھوڑ دے وہ جوان جس کے نزدیک مصلی کی ویلیو نہیں۔ اپنے آپ کو حسینی کہلوانا چھوڑ دے وہ جوان جو فرش عزا پہ بیٹھ کے تو روتا ہے اور بارگاہ سے باہر کسی شرابی سے ہاتھ ملا۔ سر سیدھی بات ہے، یہی حکم ہے، معذرت کے ساتھ 2 کام نہیں چل سکتے، یا ادھر یا ادھر ہونا ہے۔ یہی تو کربلا کہتی ہے، ڈگمگ نہیں۔ 2 کردار تھے سامعین گرامی، 2 کردار تھے۔ عاشور کی شب دونوں کی مشکل گزری، دونوں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہے، ایک جناب حر، ایک عمر بن سعد۔
جناب حر کے سامنے بھی جنت اور جہنم تھی، عمر بن سعد کے سامنے بھی جنت اور جہنم. بچپن میں رہ علی کے لال کے ساتھ دوست رہ چکا میرے مولا کا یہ ملعون عمر بن سعد. نتیجہ کیا نکلا؟ ایک نے دنیا قبول کر لی، ایک نے آخرت قبول کر لی. مضمون پہ واپس آتا ہوں. علی کی بیٹی کا برقع، کس زبان میں طاقت ہے کہ وہ بتا سکے کہ یہ برقع کتنا قیمتی تھا؟ میں بذات خود معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں بتا سکتا کہ میری بہن کی چادر کتنی قیمتی ہے. میں اس چادر کی قیمت کیا بتاؤں جس کا نگران عباس علمدار تھا. زبان حال کا بزرگوں جملہ ہے. آخر کوئی بندہ بھی ایسا نہیں جتے گھر ماں بہن یا دھی دا رشتہ نہ ہوئے. میں ویداں تسی ہائے کہ وہ نہیں کر دے. تفصیل نال مصائب میرے بزرگ پڑے سن. فضائل کی نوکری جو تھی اسے قبول فرمائیے گا. تفصیل سے انشاءاللہ میرے بعد مصائب ہوگا. جملہ خدا را رات بستر پہ رونے کے لیے یہی ایک کافی ہے زبان حال کا. نہیں مجھے پتا کہ یہ چادر کتنی قیمتی تھی. میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ جو قیدیوں کا قافلہ کربلا سے شام کو جا رہا تھا نا، اس قافلے کے آگے 2 مرکزی نیزے بلند تھے. ایک پہ حسین کا سر تھا، دوسرے پہ سیدہ کی چادر تھی. ایک پہ علی کے لال کا سر ہے، دوسرے پہ میری مخدومہ کی چادر ہے. ایک رات میں حالات ایسے بدلے، فرما رہی تھی مجھے لمحے کے لیے چادر دے دو، میں عباس کی بہن ہوں، میں نے اکبر کو پالا ہے، مجھے بے مکنا میرے بابا علی نے بھی نہیں دیکھا. نظام جانتے ہیں اس گھر کا حساب کیا تھا. 1 منٹ کے بعد سامعین میں ممبر پہ نہیں ہوں، معذرت کے ساتھ. اوپر خدا، نیچے قبر. وہ ذات ضامن بنا کے کہہ رہا ہوں، نہیں کبھی یہ سوچ کے پڑھا کہ بعد والا چھوٹی پڑے یا پہلے والے تو بڑی پڑھنی ہے. یہ خیرات ہے کربلا والوں کی. ہر کسی کے کاسے میں میری مخدومہ کچھ نہ کچھ ڈال ہی رہی ہیں، نہیں کوئی یہاں سے خالی جاتا. یہ ایک آنسو اس جھولی میں ڈالو، میری بخشش کا سامان ہو جائے. بڑے اطمینان سے 1 منٹ کے بعد میں ممبر چھوڑ کے جا رہا ہوں. جانتے ہو جب یہ مخدومہ کربلا کے لیے نکلی تھیں 28 رجب کا، تو نظام کیا تھا؟ محلہ کمرے بنی ہاشم میں نا قبلہ علی عباس علوی صاحب جناب ابو الفضل العباس نے پہرا لگوا دیا. آج پورے محلے کا کنٹرول ہی باب الحوائج کے ہاتھ میں تھا. محلے کی ہر گلی میں سیاہ رنگ کی کناتیں لگوا دیں. حسین بادشاہ نے گھر کے باہر مسند بچھا دی. فرمایا عباس فہرست تمہارے ہاتھ میں ہے، نام لیتے جانا، بیویاں آتی جائیں گی، اماریوں پہ سوار کراتے جانا. تاریخ کی یہی فکریں ہیں. جناب ابو الفضل العباس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے فہرست اٹھائی. سب سے پہلے جناب قاسم کی والدہ گرامی کا نام لیا. میری مخدومہ تشریف لائیں. جناب قاسم نے ماں کا ہاتھ تھام کے ناکہ پہ سوار کرایا. دوسرا نام جناب علی اکبر علیہ السلام کی والدہ گرامی کا اٹھایا گیا. میری مخدومہ تشریف لائیں. جناب علی اکبر نے ماں کا ہاتھ تھام کے ماں کو سوار کرایا. مدینے کی زمین میں زلزلہ آیا. اس بندے کے سینے میں پتھر ہے علی عباس علوی صاحب، جو ہائے کی تکلیف بھی نہیں کر سکتا. عباس جیسے جری کے ایک ہاتھ میں فہرست اور دوسرا کمر پہ آیا. مدینے کی زمین میں زلزلہ آیا. کانپتے ہوئے ہاتھوں سے عباس نے رو کے کہا، اب علی کی بڑی بیٹی زینب گھر سے باہر آ جائے. دیکھتے ہی دیکھتے ماں کی چادر میں لپٹی ہوئی. میرے محترم موہ صدقے ونجا کنیزوں کے جھنڈ میں علی کی شریف بیٹی نے گھر سے باہر پہلا قدم رکھا. میری مخدومہ چلتی چلتی جا رہی تھیں ناکہ کی جانب، یا میری مخدومہ رک گئیں. اور راوی کہتا ہے میں نے یہ منظر دیکھا، حسین بادشاہ اپنی مسند سے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے بہن کی جانب دوڑے. میری فاتح شام بہن خیر تو ہے، میں سوار کراؤں؟ فرمایا بھیا نہیں. بہن کی اکبر سوار کرائے. بھیا ناراض نہیں ہونا. اکبر بھی نہیں. بہن زینب یہ عباس سوار کرائے. بھیا ناراض نہیں ہونا. عباس بھی نہیں. بہن عالیہ کون سوار کرائے؟ مدینے میں زلزلہ آیا. میری مخدومہ نے رو کے فرمایا حسین بہن زندگی میں پہلی بار یا آخری بار کچھ مانگ رہی ہے، مجھے خالی نہ لوٹانا. مجھے 28 رجب کو بھی ناکہ پہ وہی سوار کرائے جس نے 11 محرم کو بندھے ہوئے ہاتھوں سے
جناب سید سجاد کو سامعین گرامی بلایا گیا. میرے مصائب کی نوکری تمام ہو گئی, میری مخدومہ آپ کی آنکھوں پر اپنا رحم فرمائیں. جناب سید سجاد نے پھوپھی اماں کا بازو تھاما. جناب علی اکبر نے محمل کا پردہ ہٹایا. جناب عباس علمدار نے ناکا کی مہار تھامی. میری مخدومہ ناکا میں سوار ہوئیں, آگے پردہ دیا گیا. جناب حسین بادشاہ کا گھوڑا دائیں آ گیا. جناب ابو الفضل العباس کا گھوڑا بائیں آ گیا. جناب علی اکبر کا سامنے آ گیا. جناب سجاد کا گھوڑا پیچھے آ گیا. جناب زینب عالیہ کی ناکا نے چلنا شروع کیا. عزت حسین کی قسم یہ فکریں ہیں تاریخ کے, بہت ڈر ڈر کے کہوں گا, پہلا, دوسرا, تیسرا قدم ابھی میری مخدومہ کی ناکا نے نہیں بڑھایا تھا, یا حسین بادشاہ نے مڑ کے دیکھا ابو الفضل العباس اپنے سر سے امامہ اتار کے ہوا میں لہرا کے آسمان کی جانب رخ کر کے فرما رہے تھے, الحجاب الحجاب الحجاب, پرندوں اپنے آشیانوں کو لوٹ جاؤ. آج علی کی بیٹی دن میں پہلی بار گھر سے باہر آ رہی ہے. مجھے عزت حسین کی قسم میری مخدومہ کی ناکا نے چلنا شروع کیا. دائیں حسین ہیں, بائیں عباس ہیں, آگے اکبر ہیں, پیچھے زین العابدین ہیں. علی کی بیٹی کعبہ بن گئی. ہاشمیوں نے طواف کرنا شروع کر دیا. میری مخدومہ سفر کربلا کو روانہ ہو گئی. معافی مانگ کے منبر چھوڑ رہا ہوں اس بات پہ کہ بلا نظام یہ تھا, یہاں حسین, یہاں عباس, وہاں اکبر, پیچھے سید سجاد. معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں یہ تھی 28 رجب, کاظم وہ تھی 11 محرم. ہاتھ بندھے ہوئے پسے گردن, بن پلانے اونٹ کی پشت پہ علی کی بیٹی کو سوار کرایا گیا. بے غیرت شامیوں نے علی کی بیٹی کی ناکا کے گرد ناچنا شروع کیا. علی کی بیٹی نے رو کے کہا, عباس یہ مجمع ہٹا, او غازی میرے سر پہ چادر نہیں. علی کی دکھی بیٹیاں